یہ 20 سال اور یہ 15 سال راجنیتی کرنے والوں نے حال ہمارا کر دیا ہے. تو جب چناؤ آئیں گے تو 15 منٹ کے لیے بتی گل نہیں کرنا، پورے 5 سال کے لیے بی جے پی کے، نتیش کی اور راجد کی بتی گل کرنا پڑے گا آپ کو. آپ کریں گے نا؟ کہ جذبات میں آ کے ہاتھ تو نہیں اٹھا رہے. اگر آپ وعدہ کر رہے ہیں بتی گل کریں گے لوگوں کی، تو میں ڈھاکہ کی جنتا کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ ہم نے ہمارے بھائی رانا رنجیت کو یہاں سے اپنا امیدوار بنانے کا اعلان کر رہے ہیں. تو اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائی کہ آپ رانا رنجیت کو یہاں سے اپنا نیا ودھائک بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. بہادر گنج سے توصیف عالم کو انشاءاللہ بنائیں گے اور اختر الایمان کو کامیاب کریں گے اپنی ودھان سبھا سے. اب یاد رکھیے کہ ایک اختر الایمان ودھان سبھا میں جاتے ہیں. آپ بیٹھو ابھی. ایک اختر الایمان ودھان سبھا کو جاتے ہیں، اختر الایمان کو 2 منٹ کا ٹائم اسپیکر دیتا ہے اور 2 منٹ میں اختر الایمان سب کو پریشان کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو اختر الایمان کا بازو نہیں بلکہ بہار کے غریب اور مظلوم عوام کا بازو توصیف عالم اور ہمارا رانا بنے گا انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اب بہت ہو گیا، یہ ہر بار چناؤ آتا تو ان کو ایک ہی چیز نظر آتی، اویسی بی ٹیم ہے، اویسی بی ٹیم ہے، اویسی ووٹ کاٹنے کے لیے آیا ہے. ارے تم یاد رکھو، جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں تمہاری ناک میں اور دماغ میں دم کر کے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. تم جتنا بولتے بول لو، مگر لالو جی آپ کے 15 سال ہم کو کیا ملا بتاؤ؟ نتیش 20 سال بتاؤ بہار کے غریبوں کو کیا ملا؟ آپ 20 سال مکھیہ منتری رہے. اب تو ایک ویڈیو دیکھا کہ جن گن من ہو رہا ہے تو نتیش کمار ہاتھ پکڑ کے ایسا ایسا کر رہے ہیں. نہیں معلوم کیوں کر رہے ہیں. شاید اختر الایمان کے پاس وہ ڈاکٹر بھی ہے، سیاسی ڈاکٹر بھی ہے. آپ بتائیے آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ جس کو آپ نے 15 سال آزما لیا، جس کو آپ نے 20 سال دیکھ لیا اور ہم کو گالی دیتے تھے. 2 مرتبہ لالو نتیش آئے اور کہا کہ اویسی کو روکو ورنہ بھاجپ آ جائے گی، اور آپ بیچارے معصوم ان کی باتوں میں آ گئے. آپ نے ان کو ووٹ دیا مگر پھر وہ لڑ لیے، پھر ایسا لڑ لیے کہ بھاجپ آ گئی. تو ذمہ دار ہم نہیں ہیں اگر بہار میں بی جے پی ہے، ذمہ دار لالو ہے اور نتیش کمار ہے. اور یاد رکھیے ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم نے کبھی بھی فرقہ پرستی کا ساتھ نہیں دیا. ہم نے ہمیشہ ہندو مسلم اتحاد کو مضبوط کرنے کا کام کیا. مگر یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مگر یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کو جلا کر کسی کے گھر میں جا کر روشنی کا چراغ جلاؤں. میرا گھر اگر آباد رہے گا تو میں اپنے گھر کے چراغ کو جلا کر بازو کے گھر میں جا کر چراغ جلاؤں گا. ہم 50 سال سے اپنے گھر کے چراغ کو گل کر کے، اپنے گھر کو جلا کر راکھ کر کے کسی اور کے محل کو روشن کر رہے ہیں. اب محل کسی کا روشن نہیں ہوگا. پہلے رانا کے گھر میں ہم چراغ جلائیں گے، توصیف عالم کے گھر میں چراغ جلائیں گے، اختر الایمان کو کامیاب کریں گے. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. تم نے دیکھ لیا کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں بہت ہے، مگر اگر تمہاری عظمت کا مسئلہ آتا ہے، تمہاری غیرت کا مسئلہ آتا ہے، تمہارے تحفظ کا مسئلہ آتا ہے، تمہارے حقوق کا مسئلہ آتا ہے، تو کون آواز اٹھاتا؟ اس کا پارٹی کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. تو ہم آپ سے ہی عرض کرنے آئے ہیں کہ اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے، اور ہمارے جانے کے بعد یہ جتنے فرقہ پرست لوگ ہیں یہ اب اپنے کام پہ لگ جائیں گے. یہ جتنے نام نہاد سیکولر لوگ ہیں وہ بھی کام پہ لگ جائیں گے. دونوں طرف شیطان ہے.
शैतानों की मीटिंग होगी और बोलेंगे अब क्या करें, इसने तो राणा को हमारे सर पे लाके बिठा दिया। एक अख्तर परेशान कर रहा था तो तौसीफ भी आ गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके झूठे प्रोपेगेंडे को आपको मुस्तरद करना है। एक मर्तबा मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। सीमांचल की गयूर जनता ने 5 विधायक को कामयाब किया, तो यही लालू परिवार ने कहा कि नहीं, ये कैसे हो गया कि हम 50 साल से इनको अफीम चटा रहे, हम 50 साल से इनके दिलों में डर बिठा रहे हैं। ये कौन सा काम हो गया कि ये डर और अफीम को छोड़कर अपने वोटों से, अपनी ताकत से अपने 5 विधायक को कामयाब कर लिए। तो एक मंसूबा बनाया गया और 4 को खींच लिया गया। वो बेजमीर थे, उन्होंने अपना जमीर बेच दिया। जो जिंदा था उसका नाम अख्तरुल ईमान है। तो मैं इन तमाम से कहना चाह रहा हूं, तुमने 4 को भगा लिया, अब 24 आएंगे इंशाअल्लाह ताला, देखना तुम। 4 गए तो 24 आएंगे। अरे याद रखो, ये सफर जो हम अपना आगाज किए हैं बिहार प्रदेश में, शख्सियतों पर यह सफर चलने वाला नहीं है। सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला बिहार की सरजमीन पर एमआईएम पार्टी आबाद और शादाब रहेगी। मैं अख्तरुल ईमान और तौसीफ आलम, तुम्हारे खंदों पर हम अपने खबरों में लिटाए जाएंगे, हमारी हड्डियां बोसी हो जाएंगी, मगर हमारा पैगाम जिंदा रहेगा। ये नौजवानों, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम आओ, आगे बढ़ो और अपने हक को हासिल करो। बुजुर्गों, इन नौजवानों की सरपरस्ती करो। मेरी माँ और बहनों, तुम रातों में उठकर जो आंख में आंसू लाकर सोचती हो कि मेरे बेटे और बेटी के मुस्तकबिल का क्या होगा, अब फिक्र मत करो। अब तुम्हारी रातों की बेचैनी इंशाअल्लाह ताला मोदी, नीतीश और लालू के दिलों में बेचैनी हम पैदा करेंगे। सिर्फ आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहिद हो जाइए, मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यही आपसे हम कहने आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, वक्त अंसारी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।